والس جانسن نامی ایک امریکی نوجوان نے اپنی زندگی کے حسین ترین ایام ایک ورکشاپ میں لکڑیاں چیرنے میں گزار دیے۔ اس کی بے مہار جوانی مشقت اور سخت ترین کام کر کے کچھ زیادہ ہی تسکین پاتی تھی، اور آرے پر لکڑیاں چیرتے چیرتے اس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے۔ یہ مشقت والا کام کرتے ہوئے والس جانسن ہمیشہ اپنے آپ کو اس آرے کی مشین پر بہت اہم فرد محسوس کرتا تھا کہ ایک دن آرے کے مالک نے اسے بلا کر ایک تشویشناک خبر دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت کام سے نکال رہا ہوں اور کل سے ادھر بھی مت آنا۔ والس کے لیے یہ خبر کسی مصیبت سے کم نہ تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر خالی ذہن اور پریشان حال سڑکوں پر نکل پڑا، دماغ کسی منصوبہ بندی سے خالی اور دل بار بار کچوکے لگاتا ہوا۔ زندگی کے اتنے حسین سال ایسے ضائع ہو گئے۔ پریشانی سے اس کو رونا بھی نہیں آ رہا تھا، اور دل میں اس کی نوکری سے چلے جانے والے گھر کی روزی روٹی کا سوچ سوچ کر ڈوبا جا رہا تھا۔ اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، اس کی روزی کا اکلوتا دروازہ اس پر بند ہو گیا تھا۔ زمین اس پر تنگ ہو کر رہ گئی تھی اور آسمان منہ موڑ گیا تھا۔ اسے ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ جو چیز اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ کسی منہ سے جا کر اپنی بیوی کو بتائے کہ اس کے پاس گھر کے گزارے کے لیے جو نوکری تھی وہ جاتی رہی ہے، مگر ناچار شام کو لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اسے گھر لوٹنا ہی پڑا۔ والس کی بیوی نے والس سے برعکس نوکری چھوٹنے کا صدمہ نہایت تحمل سے سنا اور والس جانسن کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ ہم اپنے گھر کو رہن کا قرضہ اٹھائیں اور کوئی تعمیرات کا کام شروع کریں۔ اور اس نے واقعی ایسا ہی کیا۔ اپنے گھر کو رہن رکھ کر کچھ قرضہ اٹھایا اور اس پیسے سے 2 چھوٹے گھر بنائے۔ اس پہلے تعمیراتی کام میں اس کی اپنی محنت اور مشقت زیادہ شامل تھی۔ یہ 2 گھر اچھے پیسوں سے بکے تو اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا، اور پھر تو چھوٹے گھروں کی پروجیکٹ اس کی پہچان بن گئی، اور اپنے محنت اور قسمت کے بلبوتے پر صرف 5 سال کے مختصر عرصے میں ہی والس ایک ایسا مشہور بزنس مین بن چکا تھا کہ جس نے دنیا کے مشہور ترین ہوٹلوں کے سلسلے ہالیڈے ان کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اس کا یہ سلسلہ بڑھتا ہی گیا اور ہالیڈے ان ہوٹل دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ یہ شخص اپنی ڈائری میں ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے لکھتا تھا کہ اگر آج مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس آرے ورکشاپ کا مالک جس نے مجھے کام سے نکالا تھا کہاں رہتا ہے تو میں جا کر اس کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں، کیونکہ اس نے میرے لیے ایسی صورتحال پیدا کر کے بظاہر تو ایسی دردناک کیفیت پیدا کر دی تھی جس نے میرے ہوش و حواس سے چھین لیے تھے، مگر آج میں نے یہ جانا کہ اگر اللہ نے مجھ پر ایک دروازہ بند کیا تھا تو اس کے بدلے ایک نیا رستہ بھی تو کھول دیا تھا، جو کہ میرے اور میرے خاندان کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوا۔ پیارے دوستو، جب کبھی کسی ناکامی کا سامنا ہو جائے تو اسے اپنا اختتام مت سمجھ لیجئے، بس ذرا ہمت اور حوصلے کے ساتھ زندگی کی عطا کردہ دوسری خوبیوں کے ساتھ سوچئے اور ایک نئی ابتدا کیجئے۔ جب ہمارے اختیار میں ہو کہ ہم اس سے بہتر کچھ کر سکتے ہوں تو پھر زندگی کا اختتام اس طرح روتے اور منہ بسورتے تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ترجمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا اور تم نہیں جانتے۔